السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف مسلمان وفادار رسول نے، کوئی غدار رسول، کوئی دیوبندی دشمن رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، میں آپ سے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دیوبندی دھرم میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو ان کا دھرم نہیں چلے گا، ہے نا، ان کا فرقہ نہیں چلے گا، ان کی جہنمی گروہ کی ایک جو ٹیم ہے وہ چل نہیں پائے گی۔ یہ مسلمانوں کے سامنے اپنا حقیقی عقیدہ پیش نہیں کرتے بلکہ بناوٹی باتیں پیش کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ دیوبندی مولوی کس طرح جھوٹ بولا۔ خیر، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دیوبندی لوگ جھوٹ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی پیٹ کا مریض چورن کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر آڈیو لمبی ہو جائے گی، بس زیادہ نہ کچھ کہہ کے اتنا ہی کہوں گا کہ جو میرے نئے بھائی ہیں، جو میرے نئے مومن بھائی ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ میرے جتنے بھی سنی بھائی ہیں وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دل کی بات کو بتائیں، خیالات اظہار کریں، جو بھی آپ کا خیال ہے اس کا اظہار ضرور کیا کریں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کو لکھنا نہیں آتا، خیر کوئی بات نہیں ہے، مگر جن کو لکھنے آتا ہے وہ ضرور اپنی بات کمنٹ میں کہا کریں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس ویڈیو کو پورا سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ حضرت میں ڈلاری سے بول رہا ہوں۔ ڈلاری؟ جی، اچھا، جی کیا نام ہے بھائی جان؟ میرا نام سادان ہے۔ جی سادان رضا۔ سادان؟ سادان رضا۔ شابان؟ جی، سادان رضا۔ شادان دال سے نا؟ جی جی۔ اچھا، تھوڑا زور سے بولیں بھائی جان ذرا۔ جی، تھوڑا نا زور سے بولیں یا مائک قریب کر لیں اگر مائک دور ہوگا تو۔ کیا جی اب بھی نہیں آ رہی ہے؟ اور آ رہی ہے، فرمائیے بھائی جان۔ حضرت ایک چیز معلوم کرنی تھی آپ سے، اگر کیا؟ بتا دیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہاں ایک طرف غیر مقلدین کا زور ہے اور دیوبندی بھی ادھر ادھر سے پھنساتے ہیں۔ اچھا، تو دیوبندیوں کے جو چار اکابر ہیں ان کو تو آپ کافر ہی مانتے ہوں گے بھائی جان؟ جی دیوبندیوں کے جو چار اکابر ہیں ان کو تو کافر ہی مانتے ہوں گے آپ؟ ہاں، جی فی الحال مجھے ایک چیز معلوم کرنی تھی آپ سے، اگر بتا نہیں، دیں تو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو دیوبندی ہیں جی اور ان دیوبندیوں کے جو چار اکابر ہیں، مولوی اشرف تھانوی ہے، مولوی قاسم نانوتوی ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی ہے، تو ان کو تو آپ کافر ہی مانتے ہوں گے نا؟ لیکن مجھ سے ان کے بارے میں معلوم کیا ہے نا، تو مجھے دکھلایا میں کہ ہاں ان کی اصل عبارت یہ ہے۔ ہاں، کس نے دکھایا ہے، کس نے بتایا ہے؟ ایک مولانا سیف الاسلام ہیں مراد آباد کے۔ کیا ہے؟ مولانا سیف الاسلام مولانا سیف الاسلام؟ جی، اچھا، کہاں کے ہیں؟ مراد آباد۔ مراد آباد کے ہیں؟ جی، اچھا، اور آپ کہاں سے ہیں بھائی جان؟ بلاری۔ بلاری؟ جی، ڈلاری؟ ڈلاری۔ اچھا، ڈلاری۔ اچھا، یہ تو ادھر پڑے گا نا پیپل تھانہ بھوجپور کی طرف کو جا کے؟ ہاں، یہ ادھر ہی پڑے گا، ہے نا؟ جی۔ تو یہ نمبر آپ کا ہی ہے؟ جی، یہ نمبر میرا ہی ہے۔ اچھا، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔
تو مولانا سیف الاسلام کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں نہ کوئی بھی عالم دیوبند کافر نہیں ہے. اچھا کوئی بھی عالم دیوبند کافر نہیں ہے. تو بھائی جان میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا بڑا ہو یا ہمارا چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، جی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر ہوتا ہے اپنے طور پہ. کافر ہوگا نا حضور کی شان میں توہین کرنے والا. جی مان لیجئے ہم ہیں، ہے نا، جی اور ہمارے استاد کو ہمارے سامنے کوئی برا کہے تو کیا سنتے ہیں؟ جی میں ہوں یا آپ ہوں، جی آپ کے سامنے آپ کے استاد کو جب کوئی برا کہے گا تو کیا آپ سنیں گے؟ نہیں سنیں گے نا. نہیں سنیں گے. جی دیکھیے انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہے. جی انسان گناہ سے ٹھیک ہے، جی خطائیں انسان سے ہی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے، جی مگر ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے جن سے کوئی گناہ نہیں. جی ٹھیک ہے، جی وہ معصوم ہیں، معصوم ہے نا، معصوم عن الخطا ہیں، جی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اچھا ہمارے باپ کے لیے، ہمارے دادا کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے ہمارے سامنے کوئی برا کہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی برا کہے، میں ہی آپ کو برا کہوں کہ تمہارے دادا ایسے، تمہارے باپ ایسے، تو کیا اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا سن کے. نہیں. بے عزتی ہوتی ہے اس میں، جی ہے نا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. جی مگر جس نبی کے صدقے جی ہمیں ایمان ملا، جی ہے نا، کلمہ ملا، قرآن ملا، نماز ملی، اور کلمہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے پھر ہم اسی نبی کی شان میں توہین کریں تو کیا ہماری کوئی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی نا. جی اچھا بھائی جان جیسے دیوبندیوں کے مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں، جی اگر مولانا اشرف تھانوی صاحب کو کسی دیوبندی مفتی کے سامنے، کسی مولوی کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے مولوی تھانوی صاحب جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، وہ ان کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور کا، گدھے گھوڑے کا، پاگل مجنون کا، تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ کیا وہ اس بات کو گوارا کریں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا، جی کیونکہ وہ تو ذرے سے علم کی وجہ سے حکیم الامت مان بیٹھے ہیں، جی ہے نا. جی جب حکیم الامت مان بیٹھے ہیں، امت کا حکیم مان بیٹھے ہیں، تو وہ تو اس بات کو قبول ہی نہیں کریں گے، ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے، ہے نا. جی مگر تھانوی دھڑلے کے ساتھ اپنی کتاب حفظ الایمان میں اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھ چکا ہے. اچھا ہاں. تو وہ بات ان کو بری نہیں لگتی، اگر ہم تھانوی کے لیے کہیں تو ان کو بری لگتی ہے. کیا تو لکھا ہے بتائیے. جی حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جی حفظ الایمان میں انہوں نے لکھا ہے حضور کے علم غیب کے تعلق سے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیر صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. ٹھیک ہے، بعض غیب ہے یا کل. ٹھیک ہے. جی تو کل کا تو تھانوی جی نے بھی انکار کر دیا، بعض کو لے لیا. ٹھیک ہے، بعض کو ایکسپٹ کر لیا، بعض کو قبول کر لیا. بعض علم غیب کو قبول کرتے ہوئے لکھتے ہیں. ہمارا کیا خیال ہے؟ جی کل کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ تو حضور کو کل غیب میں علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ اب دیکھیے اس میں وضاحت آ جائے گی. تمام کائنات کا جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا کل کا کل ہمارے نبی کو بھی معلوم ہے. مگر جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کا علم ہے اس علم کی برابری کوئی عالم کہتا ہی نہیں کہ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا رسول اللہ کو ہے. کوئی کہتا ہے کیا؟ نہیں کہتا. ہاں کوئی نہیں کہتا. بہرحال وہاں
جو بات لکھی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں. کل کا انکار کرتے ہوئے اور بعض کو تسلیم کرتے ہوئے تھانوی جی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے، ان کی کیا بڑائی ہے، ان کا کیا کمال ہے. پھر آگے لکھتے ہیں ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. سبھی کہتے ہیں بچے کو. ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی، جی حفظ الایمان میں نے پڑھی تھی ان کی کتاب. اچھا اچھا، حفظ الایمان آپ نے پڑھی ہے، تو کیا پڑھا ہے بھائی جان اس میں، آپ بتائیں گے مجھے؟ اس کے اندر جی یہ لکھا ہوا ہے. زور سے بولیں، تھوڑا آواز آپ کی نہیں نکل رہی، میرے خیال سے کھانا نہیں کھایا کیا بھائی جان؟ ہاں واقعی بھوک تو بہت تیز لگ رہی ہے. لگ رہی ہے نا، تھوڑا سا زور سے بولیں، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے بھائی جان. جی جی. ہاں انہوں نے مولانا تھانے جی نے تو یہ لکھا ہے کہ کیا حضور کو کلی طور پر علم غیب مانی ہے، بعض طور پر جی کہ حضور کو یہ بات مانے کہ حضور کو تمام کا تمام علم غیب حاصل تھا یا بعض علم غیب حاصل تھا. اچھا، نہیں اس کتاب میں لکھا کیسے ہے وہ ذرا بتائیں آپ مجھے پڑھ کے. وہ پوری عبارت پڑھیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، وہ پوری وہاں سے پوری عبادت پڑھیں نیچے تک. وہ تو ابھی کمرے میں رکھی ہوئی ہے. میرے پاس بھی کتاب نہیں ہے، مجھے ویسے ہی یاد ہے، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، میں نے بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ہے نا کہ ہاں آپ نے جو کہا کہ ہاں کہ ایسا علم غیب تو گدھوں اور کتوں کو بھی ہے. جی اس سے پہلے یہ لکھا کہ اگر بعض علم غیب کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب مانے، تو عالم الغیب تو ہم میں سے کوئی کہتا ہی نہیں حضور کو کہ حضور عالم الغیب ہے، ہمارا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بریلوی کوئی کہتا ہے حضور عالم الغیب ہے؟ واقعی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے؟ بالکل، ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ حضور عالم الغیب ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے، یعنی چھپے ہوئے راز کو جو ہے بتایا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی جان. تو انہوں نے اس عبارت کے بعد یہ بھی تو خلاصہ کیا تھانوی صاحب نے، کیا ہم مانتے ہیں حضور کو جو ہے نا بعض جزیات کا غیب، بعض جزیات غیب کا علم دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ہاں انہوں نے جو ہے تھانوی صاحب نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا، بلکہ اس چیز کا انکار کیا ہے پوری کتاب میں کہ ہاں حضور پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے. اچھا، تو بھائی جان حضور کے لیے ہی علم غیب کا انکار کیا جائے گا یا کسی اور کے لیے بھی علم غیب کا انکار کیا جائے گا بھائی جان؟ مطلب انکار کرنے کا مطلب جیسے حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا، اس کو تسلیم کرتے ہوئے بھی تھانوی جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر حضور کو بعض علم غیب مراد ہیں تو پھر اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، یعنی ان کی کون سی خاصیت ہے، کون سی تخصیص ہے، کون سی بڑائی ہے، کون سا کمال ہے. ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، پاگلوں کو بھی حاصل ہے، چوپایوں کو بھی حاصل ہے نا. تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسا کہ جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے؟ نہیں. تو یہ ہمارے نبی کی توہین ہوگی یا نہیں بھائی جان؟ بس یہ بتائیں، آپ یہ سمجھیں ذرا تھوڑا سا دماغ پہ لوٹ لے کے، کیونکہ آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. ہاں واقعی دیکھو، میں تو کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے نا، کیونکہ ایک حدیث میں نے سنی تھی کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے، ہیلو جی بولیں. اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے نہ ہو تو وہ کفر کہنے والے کی طرف ہی لوٹ آتا جی ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح پڑھا ہے آپ نے.
تو اس لیے جو ہے نا میں تو بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں کہ ہاں بھائی جہاں تک ہو سکے میں کسی کی تکفیر نہ کروں. جی 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 جی. تو ہم سنی حنفی بریلویوں کو مشرک کہا جاتا ہے، دیوبندی جماعت کے لوگ مشرک کہتے ہیں، قبر پجوا کہتے ہیں. تو کیا واقعی ہم جو ہے مشرک ہیں، قبر پجوا ہیں؟ وہ تمام کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ میری بہت لوگوں سے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے نا، اس لیے بات ہوئی ہے تو تھوڑی میری اردو بھی صاف ہو گئی، ورنہ میں کہاں چھوٹا سا بچہ ہوں میں تو. تو آپ نے مولویت پوری کر لی ہے؟ ابھی تو کہاں. پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں؟ ابھی تو پڑھاتا ہی ہوں. کون سے کلاس میں ہیں؟ کیا جماعتیں ہو گئی؟ ابھی تو چند جماعتیں ہی ہوئی ہیں. جی کچھ جماعتیں ہوئی ہیں ابھی تو. پھر بھی 2 4 5 6 8 7. جی بھائی جان. جی 6 ہوئی ہیں، 5 ہوئی ہیں، 7 ہوئی ہیں. یہاں 3 جماعتیں ہو گئی. ہیں؟ 3 جماعتیں. اچھا آپ کی 3 جماعتیں ہو گئی، تیسری جماعت میں ہو؟ جی 30 جماعت میں. جی جی جی. اچھا اچھا. تو بھائی جان بس میں یہی کہوں گا کہ دیوبندی جماعت کے جو علماء ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اپنا عقیدہ کھل کے نہیں بتاتے عوام کو. ان کی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ان کی کتابوں میں صرف اللہ رسول کی توہینیں بھری ہوئی ہیں. اگر یقین نہ ہو تو میں کتابوں کے نام بتا سکتا ہوں، آپ اس میں جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی حوالہ غلط ہو تو انشاءاللہ اس گنہگار سے آپ رابطہ کریں. اگر بات واقعی غلط ہے تو سزا کے لیے میں تیار ہوں. لیکن ان کے دیوبندی مولویوں سے تو میری بات ہوئی ہے نا. آپ کی بات جی جی. کون سے مولوی سے ہوئی ہے؟ آپ کون سے شاہی مدرسے میں پڑھتے ہیں کسی اور مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ بہت سارے مولویوں سے بات ہوئی ہے. جی آپ پڑھتے کون سے مدرسے ہیں؟ شاہی میں نا؟ نہیں شاہی میں نہیں پڑھا. اور بس ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے دہلی کی طرف. کون سا؟ دلی سائڈ ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا. دلی سائڈ. دلی سائڈ سے مراد مطلب مراد آباد میں یا کہیں اور دوسری جگہ؟ مراد آباد تو ادھر کاشی پور سائڈ نکل گیا ہے نا. مطلب آپ کہاں سے مجھ سے بات کر رہے ہیں بھائی جان؟ غازی آباد سے. جی غازی آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا غازی آباد سے بات کر رہے ہیں. اچھا اچھا دلی سائڈ. تو ہاپوڑ سے ہیں یا غازی آباد سے ہیں؟ ہاپوڑ سے ہوں. ہاں تو ہاپوڑ میں ہے ایک مدرسہ روڈ پہ ہی. کون سا مدرسہ ہے؟ نام تو پتا نہیں ہے، مگر جب ادھر سے ادھر چلیں گے شہر کی طرف کو، بستی کی طرف کو، تو دہانی سائڈ میں پڑتا ہے. یہاں آپ کبھی آئے؟ سڑک کے پورب سائڈ کو. ہاں ہاں سب میری جگہ گھومی ہوئی ہے. اچھا ہاں تو اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں کسی اور میں پڑھتے ہیں؟ اسی میں پڑھتا ہوں میں. تو وہ تو بہت بڑا مدرسہ ہے یار، آپ کہہ رہے چھوٹا سارا ہے. وہ تو کافی بڑا مدرسہ ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں. مین روڈ پہ ہی ہے وہ. مین روڈ پہ ہے نا؟ جی جی. اور گیٹ کے سامنے کو مطلب پچھم سائڈ ہے، یعنی کعبے کی سائڈ جی ہے نا؟ جی جی. سڑک سے پورب سائڈ کو آپ کا مدرسہ ہے. جی جی. اور بہت لمبا چوڑا ہے، بہت بڑا ہے. جی ہاں اس میں تو لگ بھگ کئی سو بچے پڑھتے ہوں گے. جی جی کئی سو بچے. کتنے ہوں گے پھر بھی؟ 500-600 ہوں گے؟ نہیں تقریباً بس زیادہ نہیں ہے. 1800. 1800 ہیں؟ جی 1800. باہر کے لڑکے ہوں گے نا وہ تو 1800 تو. باہر کے 1200-1300. اچھا باہر کے 1200-1300 ہیں. جی اور وہاں بہار، بنگال، جھارکھنڈ سبھی جگہوں کے بچے ہیں وہاں؟ بہار بنگال کے تو بہت کم ہیں، باقی کیا میں یو پی کے ہی ہیں. نہیں ہے وہاں، میں نے گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے اونچی لنگی میں. پہلے رہتے تھے، اب اتنی تعداد نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. تو لاک ڈاؤن کے بعد چلے گئے ہوں گے پھر؟ جی اب تو یو پی والے زیادہ تر رہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو لاک ڈاؤن کے بعد چلے ہوں گے. میں لاک ڈاؤن سے بہت پہلے کی بات بتا رہی ہوں. اب یہ لگا لیجئے کہ ایک 6-7 سال کی، 5-6 سال کی بات ہو گئی ہوگی. تقریباً 90 بچے ہیں ابھی.
جی ایک اچھا جماعت اچھا، تو 90 بچوں میں سے یہ نمبر آپ کا ہی ہے کسی اور کا ہے؟ یہ نمبر میرا ہی آپ کا ہی ہے. تو آپ نے اس سے کیا مراد لیا؟ جیسے تھانوی جی نے حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے، کیا یہ آپ کو توہین نظر نہیں آتی بھائی جان؟ لیکن میں نے ان کے علماء سے رابطہ کیا نا. تو ان کے علماء سے کیا مولانا سیف الاسلام صاحب؟ تو انہوں نے کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں. جی مولانا سیف الاسلام صاحب، اس کے جو بھی پہلو ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں. اس کے دو پہلو جو بتلائے ہیں یہ ہیں کہ ایک تو کیا ہے نا حضور کے عالم الغیب ہونے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جائے. تو دیکھیے عالم الغیب پر جب اعتراض کھڑا ہوگا تو تبھی تو ہوگا جب کوئی سنی عالم حضور کو عالم الغیب مانتا ہو، کہتا ہو کہ ہمارے نبی عالم الغیب ہیں، جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. کہتے ہیں کیونکہ میں نے ایک اچھا، تو ایک ثبوت پیش کریں مولانا سیف الاسلام صاحب. میں جا الحق نامی کتاب ہے. اچھا مولانا احمد یار خان گجراتی. اچھا ٹھیک. اس کے اندر یہ بحث لکھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک، تو اس میں کیا بحث لکھی ہوئی ہے ذرا مجھے پڑھ کے بتا دیں. یہ لفظ فی الحال وہ کتاب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن مگر میرے پاس موجود ہے وہ کتاب. اس کتاب کا جو میں نے مطالعہ کیا تھا نا جی. وہاں کیا تھا بابڑ کھیڑا ایک جگہ ہے نام اچھا. سنا ہوتا ہے. اچھا، تو کیا پڑھا تھا آپ نے اس میں بھائی جان ذرا بتائیں گے مولانا سیف الاسلام صاحب؟ کتاب میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق کیا گیا تھا حضور پہ. تو آپ ذرا وہ مجھے بتائیں نا، ثبوت تو پیش کریں. وہ کتاب میں نے کافی وقت پہلے پڑھی تھی. دیکھیے اب آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں وہ تو میں نہیں جانتا. جی آپ مجھے ابھی اگر کچھ بتائیں تو پھر میں بھی اس کو تلاش کر کے جو ہے دیکھوں کس جگہ ہمارے علماء نے جو ہے حضور کو یہ مانا ہے کہ حضور بھی عالم الغیب ہیں اور اللہ بھی عالم الغیب ہے. اب حضور کو کس معنی میں لیا ہے؟ چلیے اس کے اگر واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ حضور کو عالم الغیب نہیں کہتے. اچھا، جو حضور کو عالم الغیب کہے گا جیسے بھائی جان مولانا سیف الاسلام صاحب، تو اس پر حکم کیا لگے گا بھائی جان؟ جو حضور کو عالم الغیب مانے گا جی اس پہ مشرک تو نہیں کہا جا سکتا اسے. کیوں؟ جی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ارے رسول اللہ کو اللہ کے برابر ملا رہے ہیں. اللہ کی مطلب جو علم اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کل علم اور اسی طرح کل علم کوئی رسول اللہ کا ملائے یا وہی تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ مشرک تو نہیں کہا جا سکتا. اچھا اچھا لیکن یہ کہ شرک کے بہت قریب ہے. اچھا، شرک کے قریب ہے. ہاں، اگر وہ تعویلات کرے گا تب تو شرک سے بچ سکتا. تو تعویلات اس میں یہی آئے گی کہ جتنا علم ساری کائنات کو ہے اتنا کل کا کل رسول اللہ کو ہے. ساری جتنا حضور تو کائنات کے علم سے بھی حضور کا علم تو کائنات کے علم سے بھی زیادہ علم ہے. اچھا، عالم کا ہی علم لیا جائے گا یا کچھ اور بھی علم لیا جائے گا اس سے؟ عالم الغیب میں عالم مراد لیا جائے گا نا، عالم. جی عالم الغیب میں کیا مراد لیں گے؟ عالم یا اللہ کا علم؟ عالم الغیب میں ہاں، عالم الغیب کا اصل مطلب تو یہی ہے کیونکہ جہاں آدمی مشرک ہو جاتا وہ میں آپ کو بتلاؤں گا پہلے. کیونکہ قرآن شریف میں ایک جگہ یہ الفاظ ہیں عالم الغیب و شہادہ. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. جب قرآن نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دی تو اچھا، عالم الغیبی و شہادہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اچھا، اگر سمیع اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ سمیع و بصیر. جی جی تو اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. جی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. جی ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے اور اللہ ہمارے لیے الگ الفاظ ہیں اور اللہ کے لیے الگ ہیں. ہاں، تو اب بھائی جان میں تھوڑا سا یہاں سمجھا دوں آپ کو. جی اگر آپ یہ تسلیم کر ہی رہے ہیں تو میں سمجھا دوں آپ کو. جی جی جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ
समी है वो और है, हम समी हैं वो और हैं। जी थोड़ी सी खुल के वजाहत थोड़ी सी मुझे और बता दें, मैं फिर इसके बाद आपको बताता हूँ हम समी कैसे हैं और अल्लाह समी कैसे है। हम समी क्या ना, हमारे लिए लफ्ज़ समी का इतलाक ही नहीं होगा। पहली बात तो ये। अच्छा, समाअत कहते किसको हैं? जी, समाअत कहते किसको हैं? समी कैसे कहते किसको हैं? बसारत। अच्छा, हम सुनते और देखते हैं, ठीक है, खुदा भी सुनता और देखता है। हम भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, खुदा भी सुन रहा है और देख रहा है, तो फिर यहाँ तो मुशाबियत हो गई, यहाँ तो बराबरी हो गई। अब इसमें जो है आप कैसे फैसला करेंगे? फिर तो ये भी शिर्क के बराबर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आम इंसान के लफ्ज़ समी का इस्तेमाल कहीं किया ही नहीं है हमने। भाई सुनने का माना क्या आता है, देखने का माना क्या आता है ना, वो दो चीजें हैं। नहीं, आप भाईजान देखिए, इधर उधर को ना फिरें। मौलाना सैफुल इस्लाम साहब, आपने अपना नाम कुछ और बताया था, मगर आप मौलाना सैफुल इस्लाम साहब हैं। पहली बात तो ये कि देवबंदियों में झूठ बहुत पाया जाता है। दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं तो बात तरीके से होनी चाहिए। हाँ, तो है ना जी। सुनना यहाँ भी पाया जा रहा है, देखना यहाँ भी पाया जा रहा है। सुनना खुदा के लिए भी पाया जा रहा है, देखना खुदा के लिए भी पाया जा रहा है ना। अब मैं बता दूं, आप नहीं बताएंगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, देखिए। अच्छा सुनिए, बताइए। माने खुदूस पाए जा रहे हैं और अल्लाह के सुनने में माने कदीम पाए जा रहे हैं। क्या चीज समझ में नहीं आया? हमारा जो सुनना होता है वो हादिस होने के एतबार से होता है। अच्छा ठीक, यानी हमारा सुनना एक वक्त में मुनक़ते हो जाएगा। अच्छा ठीक। और अल्लाह का सुनना और देखना कदामत के एतबार से होता, यानी अल्लाह तो हमेशा से सुनता है और हमेशा सुनेगा। अल्लाह का सुनना कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। अल्लाह हमेशा से देखता है, हमेशा देखेगा। जी, बताने की कोशिश तो की, मगर जो हकीकत है वो नहीं बताया भाईजान आपने। अच्छा, हकीकत क्या है आप बतला दीजिए। हम अल्लाह के सुनाने से सुनते हैं, अल्लाह के दिखाने से देखते हैं। अल्लाह हमारी आंखों की रोशनी छीन ले, हम नहीं देख सकते। अल्लाह हमारे कानों के सुनने की ताकत को छीन ले, हम नहीं सुन सकते। हमारा सुनना अल्लाह के सुनाने से सुनना है, हमारा देखना अल्लाह के दिखाने से देखना है। अल्लाह ने वो ताकत हमें बख्शी है, अल्लाह ने वो कुव्वत हमें दी है, ठीक है। ये है असल। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। किसी के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, किसी के अंदर कोई एक ही चीज पाई जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जुबान होते हुए भी नहीं बोल सकते, है ना जी। तो ये सब अल्लाह की अता से है। इसी तरह रसूलुल्लाह का जो इल्म गैब है वो अल्लाह के अता करदा है, अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह के अता करने से है, अल्लाह के जनाने से हुजूर का इल्म है, ठीक है। अल्लाह ने जनाया, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया है, ठीक है। और एक और चीज कह दूं, हुजूर का इल्म इसी तरह जैसे कि आपने अभी तारीफ की, हुजूर का इल्म महदूद है, हुजूर का इल्म हादिस है, महदूद है। और खुदा का इल्म जो है ना वो महदूद नहीं है, हादिस नहीं है, ला महदूद है, ठीक है जी। हाँ भाईजान, यही हमारे उलमा का नजरिया है, यही हमारे उलमा का अकीदा है भाईजान। अगर कोई भी हमारे ऊपर जैसे कोई इल्जाम लगाए तो फिर उसको साबित तो करना होगा ना भाईजान, है ना जी। देखो खाली कहने से कुछ नहीं होता सैफुल इस्लाम साहब, है ना। हाँ, तो उसके लिए सबूत भी पेश करना होता है भाईजान। जी जी। और देवबंदियों में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। पहली बात तो यही है कि मैं अपनी ऑडियो में बहुत बार बता चुका हूं कि देवबंदी हजरात जब तक झूठ ना बोले उनका धर्म ही नहीं चलता, ठीक है भाईजान। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आपने अपना नाम कुछ और बताया था मुझे, मगर आप ही सैफुल इस्लाम साहब हैं। और अगर नहीं हैं तो खुदा को गवाह मानकर आप ये मुझे बता दें कि आप सैफुल इस्लाम साहब नहीं हैं। खुदा आपकी आवाज को सुन रहा है।
بتائیں, کال کاٹ کے نہیں جائیے گا. میں کال کاٹ کر نہیں جا رہا. جی بتائیں, کیا آپ سیف الاسلام صاحب نہیں ہیں؟ میں سیف الاسلام ہی ہوں. جی, اور میں اب نہیں, شروع میں ہی سمجھ گیا تھا آپ کو, مگر پیار محبت سے اس لیے بات کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا سمجھانا آپ کو کام آ جائے. آج نہ صحیح تو ہو سکتا ہے کہ کل گزرے ہوئے وقت میں کام آ جائے, مستقبل میں کام آ جائے. کیونکہ میں بھی دیوبندیوں میں 15 سال سے زیادہ رہا ہوں. میری بھی بریلویوں سے بہت زیادہ لڑائی ہوتی رہتی تھی, گالی گلوچ تک کی ہو جایا کرتی تھی. مجھے بھی بہت برا لگا کرتا تھا جب یہ دیوبندی اکابرین کو کچھ برا بھلا کہتے تھے. سمجھے بھائی جان, میں 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہا ہوں. لیکن یہ تو آپ نے یہ جو کہا آپ نے مولانا شبلی تھانوی کے متعلق, جی, تو مولانا شبلی تھانوی نے حضور کے علم غیب کے متعلق نہیں کہی وہ بات. کس کے مطابق کہی ہے, چلیے بتائیے. بلکہ وہ جو بات کہی ہے حضور کو عالم الغیب جو کہا جاتا ہے. نہیں, تو حضور کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا بھائی جان. حضور کو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا علم رسول اللہ کا ہے. تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ اگر آپ یہی کہتے ہیں تو پھر ثبوت. بھائی جان ایک منٹ, دیکھیے تیزی, نظریہ ہے بھائی ہم تیزی نہ پکڑیں, جیسے میں پیار محبت سے بات کرتا آ رہا ہوں اسی طرح آپ بات کریں, ثبوت پیش کر دیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ جو میں صرف آپ سے ہی معلوم کر رہا ہوں. پھر مولانا شبلی تھانوی کی جو بات ہے وہ آپ سے نہیں سمجھ پا رہے, جب آپ کا اتنا صاف عقیدہ ہے اور آپ اتنی اچھی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں. تو اب آپ کا نظریہ چینج ہو گیا بھائی جان, بات کرنے کا جو ہے نا ڈس بیلنس تھوڑا بگڑ چکا ہے آپ کا. نہیں, دیکھیے میں تو ایسے ہی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ تیزی پکڑ رہے ہیں بھائی جان. نہیں بھائی, میں صرف آپ سے ہی معلوم کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے پھر مولانا شبلی تھانوی کی عبارت کیوں نہیں سمجھ پا رہے. جب آپ ایک منٹ, آپ دوبارہ سے وہ عبارت پڑھیں, آپ دوبارہ سے پڑھیں وہ عبارت. میں ٹھیک ہے ابھی پڑھ رہا ہوں. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر. جی پڑھیں. ابھی میں آ رہا ہوں. کتاب نکالنے. جی کتاب ہی نکالنے. جی ماشاء اللہ, بڑا اچھا انداز ہے آپ کا بات کرنے کا, مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں. دیکھیے میرا عقیدہ تو آپ نے جو میں نے آپ کے سامنے کہا نا, بخدا میرا یہی عقیدہ ہے. اور جو میرے اساتذہ ہیں نا ٹوٹل دیوبندی استاد ہیں, اور ٹوٹل نے یہی عقیدہ مجھے سکھلایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے. اچھا بھائی جان یہ بتائیں. جی میں وہاں جا رہا ہوں, وہ کتابیں نکال لیتا ہوں, مجزل ایمان, وہ آپ کو میں عبادت پوری بتا دیتا ہوں. ہاں کال مت کاٹیے گا, میں آپ سے کچھ بتانا چاہتا ہوں. نہیں کال نہیں کٹے گی انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اگر میں تھانوی جی کو یہ کہوں کہ تھانوی جی کا علم جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے, تو کیا اس کو دیوبندی تسلیم کریں گے, قبول کریں گے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں کریں گے. تو تھانوی جی جو یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی جو تشبیہ بیان دے رہے ہیں, وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے, ایسا علم غیب تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کو بھی حاصل ہے. تو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے بھائی جان؟ نہیں کتاب نکالیے, آپ کتاب نکالیے. آپ کتاب ہی نکالتے ہیں. ہیلو. ہاں جی یہ کتاب ہے. جی بتائیں. اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے دیکھو. جی بتائیں. دیکھو انہوں نے جو لکھا ہے, یہ لکھا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر, مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر, مطلب یہ ہے کہ ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا, یعنی محض اس بنا پر کہ آپ کو علوم غیبیہ بواسطہ حاصل ہیں.
آپ کو عالم الغیب کہنا اگر صحیح ہو تو اس سے اگر کل غیر متنازعہ مراد ہوں تو وہ نقلاً اور عقلاً محال ہے. جی اور پڑھ کے چلے آئے, مجھے سمجھا دیں آپ کہ تھانوی جی کا کہنے کا مطلب کیا ہے. علوم مراد ہوں گو وہ ایک ہی چیز کا علم ہو اور وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے. ایسے علم غیب تو زیر عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے. تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں, سن لیجیے آگے, تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا علم واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نعوذ باللہ منہا, بلکہ مراد اس سے اس لفظ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے, یعنی مطلق بعض علم گو وہ ایک ہی چیز کا ہو اور گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو, کیونکہ اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے کہ بعض سے مراد عام ہے اور عبارت آئندہ بھی اس کی دلیل ہے. اور وہ قولہ, کیونکہ ہر اس شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. بس اگر غیر ہر مخفی ادنا چیز کے علم حاصل ہونے کو بھی عالم غیب کے اطلاق صحیح ہونے کا سبب بتلاتا ہے تو زید کو چاہیے کہ ان سب کو عالم الغیب کہا کرے. کیا کہا مولانا نے, سنا؟ آگے پڑھیں ایسی. یہ آپ کی ذات مقدس ہے, اوپر ہے نیچے ہے؟ جی اس سے نیچے ہے. تو آپ نے پھر عبارت کو ٹھیک سے نہیں پڑھا, کیونکہ آپ نے ہر صبی و مجنون وہ بھی سب چھوڑ دیا, چوپایا بھی چھوڑ دیا آپ نے. جی آپ نے آپ جو پڑھ رہے ہیں کتاب, کیا یہ حفظ الایمان ہے یا پھر اس کی کسی نے جو تشریح کی ہے, جو وضاحت کی ہے, یہ وہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ حفظ الایمان ہے. تو حفظ الایمان میں تو اس طرح نہیں ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے بھائی جان. اور جی تصحیح نہیں, اسے بھی سن لیجیے آگے بعد السلام, کیونکہ چلیے اگر ہم یہ بھی مان لیں. اچھا ایک منٹ. جی جیسے کہ تھانوی جی کو حکیم الامت مانا جاتا ہے. جی جی. تو امت میں کون کون ہے؟ بتائیں امت میں کون کون ہے؟ امت میں تمام ہی لوگ ہیں. صحابہ بھی امت میں آئیں گے. حکیم الامت جو یعنی جس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں کہا جاتا ہے اس زمانے کے بعد اس زمانے والے اس زمانے سے بعد والے اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا اس زمانے سے بعد والے. جی جی. اچھا تو چلیے یہاں شامل نہیں ہوں گے. اچھا تو کہیں تھانوی جی نے یا تھانوی جی کے چاہنے والوں نے کیا اس کی وضاحت کی تھی؟ کہیں نہیں کی تھی نا. اس کی وضاحت تو نہیں کی نا. اچھا آپ ایک منٹ آ رہے ہیں تو پھر ارے وہی سمجھاؤں گا. آپ ٹینشن نہ لیں. اس کی وضاحت نہیں کی نا. جی نہیں کی. یہاں جو انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی جی, اور جو یہ اتنی باتیں بنانے کی ضرورت پڑی جی, تو یہ اسی وجہ سے پڑی کہ آپ نے ابھی خود پڑھا کہ حضور کے لیے ہی یہ بات کہی گئی ہے. آپ نے خود ہی ابھی شروع میں پڑھا تھا کہ آپ کی ذات مقدس پر, یعنی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو. اب وہ زید کون ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں وہ زید کون ہے, کس نے کہا. دوسری بات, آپ نے ایک بات کہی تھی مجھ سے کہ شرک کا تو حکم نہیں لگے گا مگر یہ شرک کے قریب ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, آپ کی جماعت کا ایک دیوبندی عالم مفتی امان اللہ قاسمی دیوبندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان چکا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہاں حضور بھی عالم الغیب ہیں. نہیں, کیونکہ سنے تو کے سامنے مانا ہے. اب ایک منٹ, آپ نے یہ کہا کہ امانت اللہ قاسمی یہ بات مان چکا کہ ہاں حضور عالم الغیب ہیں, اس نے کس کے سامنے مانا ہے؟ مجھ سے کہا ہے, اور ریکارڈنگ بھائی جان یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. اس سے بالکل صاف واضح ہو گیا. اس سے تو بالکل صاف واضح ہو گیا کہ نہیں. ایک منٹ, میں نے منع کیا ہے, میں نے ان سے منع کیا ہے کہ بھائی ہمارے علماء عالم الغیب نہیں مانتے, آپ کیسے مان رہے ہو؟ تو انہوں نے وضاحت کی ہے. بھائی ہمارے کسی علماء نے نہیں کہا, اگر کہا ہو تو پھر آپ مطلب ثابت کریں.
ہے نا, ذمہ داری آپ کی رہے گی. دیکھیے میں خاموش رہا ہوں, آپ بھی خاموش رہیں. ہاں جھگڑا پیدا نہ کریں, ہے نا, جھگڑا پیدا نہ کریں, پیار محبت سے بات ہو رہی ہے, پیار محبت سے سنیں. ایک منٹ سن تو لیجیے پہلے, وہ بات تو مکمل ہو جائے. جو بات ہو رہی تھی کہ جب آپ نے انہیں مجبور کیا, اگر میں بھی کیا میں انہیں نہیں میں نے نہیں مجبور کیا, میں نے مجبور نہیں کیا بھائی جان. میں کیوں مجبور کروں گا کسی کو؟ میں نے تو اور ان سے منع کیا, میں نے تو ان سے منع کیا کہ بھائی عالم الغیب تو حضور کو کہہ نہیں سکتے. بولے کہہ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے؟ تو پھر انہوں نے وہی بات کہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امت کے نزدیک جتنا علم امت کو ہے. نہیں یہ دیکھو نیچے پہلے ایک چیز سمجھے پہلے کہ مخلوق کے, ایک منٹ بھائی جان سمجھ لیں یار, اب آپ جھگڑا کرنے لگے, آپ کا نظریہ تیور بدل گیا. پہلے بات تو سن لیں, سمجھ لیں. انہوں نے مخلوق کے طور پر کہا, مخلوق کے طور پر, ٹھیک ہے. کائنات میں جتنے لوگ آئے ہیں, جتنے انسان آئے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا علم ساری کائنات کو ہے اتنا علم رسول اللہ کو بھی ہے, یعنی کل. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ انہوں نے مجھے وضاحت کر کے بتایا ہے اور ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں بھیج دوں گا. تو وہ شرک کے تو قریب چلے گئے, حالانکہ مشرک نہیں ہوئے مگر شرک کے قریب چلے گئے. وہ نہ دیکھو, امانت اللہ قاسمی ہمارے لیے کوئی مجتہد یا کوئی امام نہیں ہے کہ ہاں ہم اس کی بات کو. دیکھیے یہی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں. آپ کی ہے تو آپ کی جماعت کا انسان. اب جماعت کے انسان تو ادنا بھی ہوتا, اعلیٰ بھی ہوتا. بھائی وہ آپ سے مانا جاتا ہے, وہ اعلیٰ کو مانا جاتا ہے. وہ آپ سے اعلیٰ ہیں, وہ آپ کے اکابرین میں, وہ آپ کے بڑوں میں ہیں, وہ آپ کے بڑوں میں ہیں, وہ آپ سے پہلے عالم ہیں. اب آگے سن لیجیے, ایک بات اور سن لیجیے, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا یہی تو اعتراض تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور کتے کے علم کے برابر کہا. یہی تو آپ کا اعتراض تھا. انہیں سے تشبیہ دی ہے, آپ نے نہیں پڑھا. اب دیکھیے آگے میں آپ کو بتلا رہا ہوں بخدمت اقدس حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی مدت یوزکم العالیہ بعدہ سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اسام الحرمین میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے. یہ تو آپ کا اعتراض تھا. جی آپ اپنی بات کہہ دیں پہلے پوری. تھانوی جی نے جو بات کہی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. تو سن لیجیے اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے بچے اور پاگل بلکہ جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے. ٹھیک, اس کے مطابق پہلے میری بات سنیں. یہاں تھانوی جی نے ہمارے نبی کا نام لے کر, ہمارے نبی کو ملا کر اور جانوروں کی مثال دے کر ہمارے نبی کے علم غیب کی تعریف کی ہے. انہوں نے ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو یار جناب؟ ٹھیک ہے مولانا سیف الاسلام صاحب, کچھ تو تھوڑا تو دماغ رکھو. اچھا جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ ایک منٹ. اچھا چلیے میں کہتا ہوں کہ تھانوی جی کا علم جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہیں. ان کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میرا اعتراض ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی تو اس کے یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو مفتی محمد مرتضی حسن انہوں نے مولانا دربھنگی نہیں کہا جا رہا, لکھا تھا. دربھنگی بھی ہے نا وہاں, دربھنگی. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیے الجواب. یہ سب ہاں تینوں پہلوانوں کی لڑائی میرے پاس ہے. اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے, سمجھے؟ تو ایک کہتا ہے کہ اگر یہ تشبیہ کے لیے ہوتا تو یہ کفر ہوتا, سمجھے؟ ایک کہتا ہے کہ اس قدر کے معنی میں ہوتا تو کفر ہوتا. ایک کہتا ہے تشبیہ ہے, ایک کہتا ہے اس قدر کے معنی میں ہے. یہ آپ نے ابھی اپنے گھر کی حقیقت نہیں پڑھی ہے میرے دوست, میرے بھائی. میں بڑا سنجیدگی سے بات کرنے والا انسان ہوں, آپ بھی بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟
آپ بھی بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں اور میں بھی آپ سے بہت اچھے سے بات کر رہا ہوں. بات کروں گا. ابھی میرے جمعے کا وقت جی ابھی میری جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. جمعے کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. اچھا, تو ویسے ایک بات کہہ دوں, جی اگر آپ تھانوی جی کے عقیدے کو اپنا رہے ہیں اور تھانوی جی کے اس کفر کو جان چکے ہیں تو اب آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, جمعہ فرض نہیں ہے, توبہ فرض ہے. مولانا شف علی تھانوی کا ہم نے یہ بیان پڑھ چکے کہ ہاں یہ خبیث مضمون میرے دل میں بھی نہیں آیا. تو آپ ارے بھائی جان, انہوں نے تو یہ لکھا کہ میں نے جو ہے اس مضمون کو اس کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل میں نہیں آیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تھانوی جی کو حکیم الامت نہ کہا جائے. تھانوی جی کو حکیم الامت کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ وہ امت کے حکیم ہے ہی نہیں؟ ان کا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے. حکیم الامت کیوں بنا ڈالا؟ تو یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کیا آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں ان کا ان جانوروں اور کتوں کے برابر ہے؟ ان سے بھی بدتر ہے. جانوروں سے بھی, جی جانوروں سے ہی بدتر ہے. کیونکہ کوئی دیکھیے بہت سارے جو جانور ہیں وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیجیے کتا ہی لے لیجیے ایک مثال کے طور سے. کتا بھی اگر کہیں بیٹھتا ہے تو پونچھ ہلا کے بیٹھتا ہے, جگہ کی صفائی کر کے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے؟ ہاں بیٹھتا ہے. تھانوی جی نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں نجاست کو چاٹنا بتا دیا کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے اور اس کو کسی نے 3 بار چاٹ لیا تو انگلی پاک ہو جائے گی. اور بتائیے کیا یہ عقل مند انسان کی بات ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان بات کرے گا؟ کیا کوئی علم والا بات کرے گا؟ کیا کوئی اچھے ذہن والا, اچھے دماغ والا, اچھے علم والا کوئی ایسی بات کرے گا کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے اور اسے کوئی 3 بار چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جائے گی؟ علامہ برہان الدین کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ مصنف صاحب ہدایہ بھیجیے, حوالہ بھیجیے, کیا کہیں گے وہاں, کیا ہے معاملہ؟ ایسا کسی عالم نے لکھا ہی نہیں ہے جیسا تھانوی جی نے لکھا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے ہدایہ نہیں پڑھی. آپ مجھے بھیجنا نا وہ حوالہ. آپ نے پڑھی ہے ہدایہ؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ نماز کے بعد آپ نے پڑھی ہے ہدایہ؟ ہاں اچھا, تو پھر تو آپ تیسری جماعت سے آ گئے ہیں. میں آپ کے اچھا, اصل بتائیں کون سی جماعت میں ہے؟ خدا آپ کی آواز کو سن رہا ہے, بتائیے, آپ حقیقت بتائیے کون سی جماعت میں ہے؟ میں آپ کے پاس ہدایت کی عبارت آپ نے مولانا سیف الاسلام لکھا ہے اپنے نام پر. میں نے آپ سے کیا کہا؟ مجھے یہ بتائیں آپ مولانا ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ مولانا نہیں ہے, تیسری جماعت میں پڑھنا, تو آپ نے مولانا کیوں لکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے. جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ, مولانا ہونے سے پہلے مولانا لکھ دیتے ہو. میں نے آپ سے کیا کہا؟ نہیں, بھائی جان سنیے, بات کو سنیں, بات کو سمجھیں. آپ مولانا ہیں کہ نہیں, بس اتنا بتائیں آپ مجھے. سنیے, پہلے اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ میں نے جو کہا آپ نے مجھ سے معلوم کیا کہ ہاں آپ کون سی جماعت میں ہیں. ہاں, تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیسری جماعت پڑھ رہا ہوں. تم نے کہا تھا کہ میں تیسری جماعت میں ہوں. میں نے کہا کہ میں یہاں تیسری جماعت میں ہوں. یہاں تیسری جماعت میں ہوں؟ ہاں. تو کہیں اور بھی پڑھ کے آئے ہو؟ اس سے پہلے 5 جماعتیں میں نے کہیں اور پڑھی ہیں. 5 3 کتنی ہوتی ہیں اب لگا لینا, 8 ہوتی ہیں, اور 8 جماعت میں مولوی بن جاتا, نہیں بن جاتا. اب آپ ارے یار, میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک دیوبندی دھرم کے لوگ جھوٹ نہ بولے ان کا دھرم نہیں چلتا. نہیں, میں یہ آج سے نہیں, جب سے ان دیوبندیوں کی حقیقت کو جانا ہوں, جب سے مجھے الحمدللہ پورا یقین ہے, پورا بھروسہ ہے, اور جو بھی کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں. تم نے پہلی بات اپنی جماعت چھپائی, دوسری بات اپنا نام چھپایا, تیسری بات تم نے کہا کہ میں جو ہے مراد آباد کے جو ہے مولانا سیف الاسلام صاحب ہیں, وہ تو ایسا کہتے ہیں. تو جناب مولانا سیف الاسلام صاحب یہ جھوٹ نور حسن کے سامنے نہیں چلیں گے. الحمدللہ ہر ایک جھوٹے کا جھوٹ الحمدللہ نور حسن اجاگر کرتا ہے. سمجھے جناب سیف الاسلام صاحب, ہر چھوٹے دیوبندی کا جھوٹ نور حسن اجاگر کرتا ہے, اور یہی اس گناہگار کا کام ہے کہ ہر دیوبندی چھوٹے کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے پیش کر دے. سمجھے جناب, نور حسن کا یہی کام چلے گا. نور حسن کا یہی کام ہے کہ ہر چھوٹے دیوبندی کا جھوٹ منظر عام پر لا کے رکھ دے.
किसी हुसाम الحرمین जो किताब है, इसका जवाब अलजव्वुल मुसन्नद अल-मुसन्नद, पूरी किताब क्या नाम लिया? लेना खुद पता चल जाएगा। एक मिनट, क्या नाम लिया आपने? छोटे छोटे एतराज हैं, अच्छा एक मिनट, जवाब हाजिर है। आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हो जनाब। नाम क्या लिया अभी ये किताब का? तशरीही जवाबात है, मुताले बरेलियत पढ़ लेना, पता चल टैप रिकॉर्ड हो क्या? टैप रिकॉर्ड हो क्या? टैप रिकॉर्ड हो क्या? कहाँ के थे, क्या थे? टैप रिकॉर्ड हो क्या? मेरी बात नहीं सुन रहे, टैप रिकॉर्ड हो क्या? फिरक़े बरेलियत का तहक़ीक़ी जायजा, ये किताब पढ़ लेना। अरे मैंने सब पढ़ी है, देवबंदियों को जानता हूँ मैं अच्छी तरीके से, मैं खुद देवबंदियों से निकल के आया हूँ यार, मैं खुद देवबंदियों से निकल के आया हूँ। इनके अलावा अरे यार टैप रिकॉर्ड की तरह भर दिया दिखे शायद। बरेलियत का शीश महल, इसी तरह से एक किताब है जमात देवबंद में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया अभी तक जो इस गुनहगार से बात करके अपने आप को अपनी जमात को हक पर साबित कर दे। ये इस गुनहगार का ऐलान है और अब से लेके कयामत तक, जब तक जीता रहूंगा, जब तक जीता रहूंगा, जब तक कोई भी दुनिया का देवबंदी आ जाए और अपने आप को हक पर साबित कर दे। और ये हर्ब ही है कि आप, अरे यार टैप रिकॉर्ड की तरह भर दिया। चल 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 जा, ये झूठ बोला गया, जा जा अब जा, आ गई तेरी हकीकत सामने, बतला दिया, टैप रिकॉर्ड की तरह भरा हुआ आया है। आपका काम है हकीकत को पहचानना। अबे जाहिर तेरी हकीकत तो आ गई ना सामने। तो आपने अपनी आंतों को तेजाब से धोइए, क्योंकि आपने 15 साल देवबंदी में पढ़ा है और आपने आज तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया जो सुकून के साथ, तसल्ली के साथ बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। देवबंदियों के यहाँ खाए वो आराम काम करता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप भी और आपका जो अल्लामा है, अल्लामा हामिद अली और इनके अलावा जितने भी छोटे बड़े, मुझे मालूम है यही हाल होता है बाद में, मुझे मालूम है यही हाल होता है बाद में देवबंदियों का। और तौसीफ रजा ने जो कहा था कि अगर, अरे मुझे मालूम है देवबंदियों का बाद में यही हाल होता है, खुद पता चल जाएगा, उससे भी बदतर हो जाता है भाई। अरे मुफ्ती सैफुल देवबंदी यही हाल होता है देवबंदियों का बाद में, जो तेरा हाल हुआ है उससे भी बदतर हो जाता है। हाँ, आप मेरी ये बात सुन नहीं सकते थे? अबे जाहिल, तू मेरी बात का जवाब कब दे रहा है? अपनी जिम्मेदारी जो मैं कह रहा हूँ तू सुन ही नहीं रहा, टैप रिकॉर्ड की तरह बके जा रही है जैसे टैप रिकॉर्ड में भर दिया। आपने नहीं चाहिए कह दिया इन कला। अब हम कौन होते कि हाँ नूर हसन अगरचे नूर जलाल से भरा हुआ है। अबे जाहिल की औलाद, नज़्की नाजायज औलाद, नूर कभी भी हालत से भरा होता है, नूर कभी जलालत से भरा होता है। अबे नूर ही होता है रे शैतान की औलाद, नूर खुद भी चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है, नूर खुद भी चमकता है दूसरों को भी चमकाता है, नूर खुद भी चमकता है दूसरों को भी चमकाता है। शैतान की औलाद, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह शैतानों से निकला, अंधेरे से निकला, खुद भी चमक रहा हूँ और दूसरों को भी अल्हम्दुलिल्लाह चमका रहा हूँ, दूसरों को भी जो है रास्ता दिखा रहा हूँ, दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझा? दूसरों को भी रास्ता। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।